ضرورتیں تو انسانوں کو سب کو اپنی معلوم ہے، جو ضرورتیں ہیں انسان کی، لیکن سب سے اہم، سب سے پہلی، سب سے بڑی اور ہر وقت، جیسے کھانا ضرورت ہے لیکن 24 گھنٹے کھاتے رہے، پانی پینا ضرورت ہے لیکن ہر وقت پانی پیتے رہو، اس کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھایا کچھ دیر کے بعد بھوک لگی تو پھر، لیکن ایک ضرورت تمام انسانوں کی مشترکہ ہے، عوام ہو، خواص ہو، مالدار ہوں، غریب ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، مکے مدینے میں رہتے ہوں، دنیا میں کہیں رہتے ہوں، کوئی سی زبان بولتے ہوں، کسی خاندان کے، کسی برادری کے ہوں، تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت، جیسے ہوا، پانی اور روشنی یہ تینوں کے لیے ضروری ہے نا، یہ تینوں چیزیں سب کو چاہیے، تاجروں کو، کاشتکاروں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، نوکری پیشہ کو، صدر کو، وزیر کو، پولیس والے کو، چپراسی کو، پانی، ہوا اور روشنی، یہ ایسے ہی تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت، وہ ہے ہدایت، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی ہے، اور دونوں کا نتیجہ بھی بتلایا ہے، ہدایت کا نتیجہ ہمیشہ کی کامیابی، یعنی ان کی کامیابی پر اللہ مہر لگا رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی کامیاب ہے، اور ضلالت اور گمراہی کا نتیجہ ہمیشہ کی جہنم، اور یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں، کوئی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، آپ نے بہت ساتھ دیا اور بہت خدمت بھی کی، جب ان کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چچا کا مجھ پر احسان ہے، اس لیے کہ چچی ابو لہب اور چچی ان کی گھر والی اور خاندان کے لوگوں نے تو بہت ستایا، منہ پر تھوکا بھی، راستے میں کانٹے میں بھی چھائے، گلے میں پھانسا بھی ڈالا، اور قتل کی اسکیمیں بھی بنائی، اور کیا کیا کیا، یہاں تک کہ شیخ ابی طالب نے 2.5 سال تک ایسا کھانا، پانی، راشن، دانا سب بند، لیکن ابو طالب، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل ان کا آخری وقت ہے، ابو طالب بیمار تھے، ان کے احسانوں کا ایک بدلہ کیا کرے، یہ صرف ایک مرتبہ چپکے سے میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں تو ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں، ہدایت۔ چچا سے کہا، چچا اگر آپ چپکے سے میرے کان میں کہتے میں گواہی دوں گا۔ چچا نے کہا سب کچھ صحیح، لیکن اگر میں مرتے مرتے کلمہ پڑھوں گا تو دنیا ساری یہی کہے گی، سارا خاندان، ساری برادری موت سے ڈر گیا اور کلمہ پڑھ لیا، دین بدل دیا، لوگوں کی وجہ سے۔ یہ جو لوگ بہت کہتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایک مرتبہ کا مجھے یاد آیا، ہم آسٹریلیا کے سفر میں تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، تو ایک ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو رہا تھا، ساتھیوں نے تیاری شروع کی، مصلی جگہ یہ وہ، ایک اچھے دیندار، صورت شکل سے اچھے دیندار معلوم ہو رہے، تو وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ یہ اسی کی تیاری کر، یہ اٹلی کا ایئرپورٹ ہے، اٹلی جہاں وہ پوپ رہتا ہے، آپ کو نماز پڑھتے رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے حضرت جی مولانا علامہ الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت نقد جواب،
نہیں پڑھیں گے تو اللہ کیا کہیں گے؟ وہ چپ ہو گئے. لوگوں کو اس کا بہت خیال رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا. لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا اور نبیوں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ. کہ شیاطین جن و انس یہ ایک دوسرے کے کان بھرتے رہتے ہیں اور باتیں بناتے رہتے ہیں. اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام نبی کا ہوتا ہے. پھر سارے نبیوں میں سب سے اونچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت کی کتابیں بھی لکھی گئی اور اس کے بیانات بھی اور کیا کیا ہوا. آج تک کوئی حضور کو بیان نہیں کر سکا جو آپ کے کمالات، جو آپ کی صفات، جو آپ کی بلندی، آپ کا مقام. کہ بعد از خدا بزرگ توئی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. لیکن آپ کو بھی کیا کیا کہا، دیوانہ بھی کہا، شاعر بھی کہا اور جادوگر بھی، پتہ نہیں کیا کیا کہا. اور یہ بات ہے حق کا جو راستہ ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق کے راستے میں گھاٹیاں بہت آتی ہیں. سب سے پہلی گھاٹی مخالفت، اور مخالفت بھی گھر کے لوگوں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. 40 سال تک آپ خاندان میں اور وہاں مکے میں جس طرح رہے. مشرکین مکہ، آدمی سچا ہے، آدمی امانت دار ہے، صادق و امین کہتے تھے. مشرکین مکہ صادق، سچے، امانت دار. لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دی، اللہ ایک، قل هو اللہ احد، اللہ نے حکم دیا ہماری توحید کا اعلان کرو. بس اتنا سننا تھا. اسی لیے جیسے بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وہاں جمع کیا صفا پہاڑ کے پاس جہاں صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کی. تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. سارے بہت سارے قبیلے. فرمایا کہ اگر میں تم سے ایک بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، اور اگر تم صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے آگے نہ بڑھے تو وہ تم پر حملہ کر دے گا. تمہیں تو نظر آتا نہیں ہے، بغیر دیکھے میری اس بات کو مان لو گے؟ آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا وہم بھی نہیں ہوا کہ آپ جھوٹ بولیں گے. آپ کہتے ہیں تو بس بات صحیح ہے. ہم جب مجھے اتنا سچا مانتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب مجھے اتنا سچا مانتے ہو، جیسے وہ فوج تمہیں نظر نہیں آتی، اللہ تمہیں نظر نہیں آتے، بن دیکھے الذین یؤمنون بالغیب، اس کو مان لو. بس اتنا سننا تھا کہ ایسے بھاگے جیسے جنگلی جانور شکاری سے بھاگتا ہے. لیکن قربان جائیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی. نہ سمجھ ہے، نادان ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. جہالت. یہ بھاگ رہے ہیں، لیکن مجھے تو اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. پیارے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کو یہ کام کرنا ہے خود کو. تو مجھے تو میری ذمہ داری ہے. میری یہ تو ناسمجھ ہے
نادان ہیں. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله الامانی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سمجھدار ہے. حضور جس کو سمجھدار کہیں اس سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ حضور فرما رہے بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنے پر قابو پائے، اپنے کو کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بناوے اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کرے. حضور اس کو سمجھدار کہہ رہے ہیں. اور آگے فرمایا بڑا نادان ہے، بڑا نادان ہے، بڑا ناسمجھ ہے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے، جو اپنی منمانیوں کے پیچھے حلال حرام جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، جہنم بنے گی، قبر کا عذاب، اس سب سے آنکھیں بند کر کے جو جی میں آیا، اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں. اس لیے انسانوں میں 3 قسم کے مزاج ہوتے ہیں. 3 قسم کے. ایک مزاج حیوانی، ایک مزاج شیطانی اور ایک مزاج ایمانی. ہمیں ایمانی مزاج بنانے کو کہا ہے کہ حیوانی مزاج کیا ہے؟ جانور کے لیے کوئی شریعت ہی نہیں ہے، جانور کے لیے کوئی دین ہی نہیں ہے. مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جتنے دن لے کر آیا ہے، جون سی گلی، جون سی مادہ، جون سا نر، اس کو کاٹا، اس کو چیرا، اس کا یہ جو جی میں آئے، اور اس کے لیے کوئی عذاب نہ ثواب، اس کے لیے جنت نہ دوزخ، مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کہ ایسا انسان جو قبر کے عذاب سے، آخرت سے، جہنم اور جنت، اللہ رسول کے حکموں سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنی منمانی، کیونکہ یہ آدمیوں کے لباس میں جانور ہے. پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جانور بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جانور ہوتا ہے جسے صرف اپنے پیٹ کا فکر، پیٹ بھر جائے، جیسے بھینس ہے، بکری ہے، کھا رہے ہیں، چارہ کھا رہے ہیں، دانا کھا رہے ہیں. جس ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئی ہے یہ بکری کا بچہ، اس کی ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا اس کو کچھ پتا نہیں، اسے کوئی فکر بھی نہیں. بھینس کا بچہ کہ یہ جانور ہے جس کو صرف اپنے پیٹ کا فکر ہو، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میرے کاروبار چل جائے، دنیا میں جو چاہے ہوتا رہے. کہ یہ کپڑے انسانوں کے پہنتا ہے، بولی انسانوں کی بولتا ہے، نام اس کا انسانوں کے رجسٹر میں ہے، لیکن یہ انسانی لباس میں پہلے نمبر کا جانور ہے. دوسرے نمبر کا جانور اپنے نفع کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا. بھوکا بھیڑیا، ایک بیوہ عورت ہے، اس نے 2-4 بکریاں پال رکھی ہے، ان کا دودھ دوہتی ہے، بیچتی ہے، اپنے بچوں کا اپنا گزارا اس پر کرتی ہے. بھیڑیا اس بکری کو پھاڑ کھاتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، دوسرے کا نقصان کر کے. کہ وہ لوگ، وہ انسان، وہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو کہیں ہو، جو اپنے I have some problems، کیا کہتے ہیں؟ I have some problems، میرے کچھ مسئلے ہیں، میری کچھ سمسیایں ہیں، اس کے لیے کسی کو چھری بھونکنا پڑے، کسی کا پیٹ پھاڑنا پڑے، کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا پڑے، کہ یہ دوسرے نمبر کا جانور ہے. انسانی شکل میں بھیڑیا ہے. اس بیوہ کی بکری کو پھاڑ گیا، اس کے
چھوٹے معصوم بچے جن کا گزارا بکریوں کیا اس پر یہ کیا کر رہا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ انسان جو اپنے لیے دوسروں کو نقصان پہنچائے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن یہ بھیڑیا ہے اندر سے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تیسرے نمبر کا جانور اپنا کام بنے یا نہ بنے، اپنا کام بنے یا نہ بنے، دوسرے کو تو تڑپانا ہی ہے کہ وہ سانپ ہے۔ سانپ جب کسی کو ڈستا ہے اور سانپ جب کسی کو کاٹتا ہے تو اسے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن ایک بوڑھا آدمی، ایک جوان چھوکرا، ایک خاتون عورت ذات راستے چلتے اس کو ڈستا ہے، وہ بچاؤ بچاؤ، ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، ہائے مر گیا، دوسرا تڑپتا رہے، اپنا کچھ نہیں۔ یہ تیسرے درجے کا جانور ہے۔ اپنا کام بنے نہ بنے، اپنا مسئلہ حل ہو نہ ہو، لیکن لوگوں کو چین سے رہنے نہیں دینا، گھروں میں، محلے میں، مارکیٹوں میں، آفسوں میں، کہ دیکھنے میں انسان ہے شکل میں لیکن یہ سانپ ہے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ عظم شأنہ، عظم شأنہ، عز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اس نے یہ پورا سنسار، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج اور ستارے، یہ زمین کی قسم قسم کی پیداوار، یہ پھل، یہ میوے، یہ سبزیاں، سمندروں کی وہ مچھلیاں، یہ سب کتے بلیوں کے لیے، بھیڑیوں کے لیے اور سانپوں کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ تو انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ساری دنیا اور اس میں جتنی قسم کی چیزیں ہیں، وہ پیٹرول، پلاٹینم، قسم قسم کے پھل، پھول، میوے، یہ بادام، یہ اخروٹ، یہ چرغوزے، یہ سیب، یہ نارنگی، یہ انار، کتنے میوے، کتنی نعمتیں کہ وہ انسانوں کے لیے پیدا کی، اور انسان کو حضور نے فرمایا اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے ذمہ ہے اللہ کا پیغمبر پہنچانا، داعی اللہ، کہ اللہ کو پہچانو۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا پیغام پہنچا دو چاروں سمتوں میں بسنے والے انسانوں کو۔ انسان ہو، یہ ساتوں زمین و آسمان، اور اس میں جتنی نفع کی شکلیں ہیں اور جس جس راستے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ سب تمہارے لیے، اور تم وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا۔ یہاں رہتے ہوئے کیسے بنگلے، کیسی کوٹھیاں، کیسی حویلیاں، کیسے شاندار کپڑے، کیسے کھانے پینے اور کتنی دولت کے ڈھیر، کہ اس میں رہتے ہوئے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں، کہا تو تھا قارون سے، یہ بات قارون سے تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے قرآن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن میں، او انسانوں، اور آسمان کی چھتری اور زمین کے فرش پر رہنے والوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنی آخرت بنا لو۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اس تبلیغ اور دعوت کی محنت کے ذریعے امت جس غلط فہمی میں ہے اور عام انسان غلط فہمی میں ہے، اس محنت سے غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ ہر ایک کہتا ہے میری جان، میرا مال، میری سوجھ بوجھ، میری عقل و خرد، کہاں سے لایا؟
تیرے باپ نے دی، تیری ماں نے دی، مانگنے گیا تھا ایک پانی کا قطرہ منی کا، ساری دنیا کے سارے جتنے جن کو اپنے آپ کو خیرت کا دعویٰ ہے وہ سارے مل کر پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتے. دیوار پر بنائیں گے، پٹھے پر بنائیں گے، کاغذ پر بنائیں گے، اینٹ پر بنائیں گے، پانی پر کوئی نہیں بنائے. واہ اللہ لک الحمد کلو ولک الشکر کلو ولک الملک کلو بیدک الخیر کلو. ایک تنے تنہا اللہ. یہ جو ہم جتنے بیٹھے ہیں ابتدا کہاں سے؟ منی کے گندے خطرے سے. یہ سر، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ حسین چہرے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلی غلط فہمی یہی ہے، تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورت، دیسی، بدیسی، ہر ایک میری جان میرا مال، میری جان میرا مال، میرا پیسہ. کہ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے یہاں سے جو تقاضا ہے بندوں سے، نعمت کی قدر کرو، نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور امانت کو امانت داری کے ساتھ. جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں من لا امانت له لا ایمان له، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں. جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں. اسی لیے یہ جتنی غلط چیزیں ہیں معاشرے میں، اخلاق میں، عادتوں میں، شادیوں میں، خوشی میں، غم میں، وہ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر. میرے ارے ایک گھر میں پوتو مارنے والی خادمہ، غریب عورت، لیکن اس کے پاس اتنا لمبا گدھے کے کان کتنا فون. ہمارے مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے صاحبزادے وہ کہا کرتے تھے جو بڑا بڑا فون دیکھتے تھے نا، گدھے کا کام کتنا ہے. وہ پوتو مارنے والی، برتن دھونے والی، اس کے پاس بھی. اور کوئی اس سے یوں کہے بہن تیرے بچے چھوٹے ہیں اور یہ تو 1.5 لاکھ کا فون ہے، کھانے کو تو لالے پڑ رہے ہیں، میں نے تم سے لیا، میں نے چوری کی، میرا پیسہ ہے. وہ بھی یہی کہتے ہیں میں جو چاہوں کروں. اس وقت ساری دنیا میں یہ ماحول بنا ہوا ہے. جان بھی میرا وقت ہے، میرا پیسہ ہے، میں جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جتنا چاہوں. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو وہاں 2 خاندان تھے، اوس و خزرج، اور ان دونوں خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی. کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا، کوئی سولوشن اور کوئی صلح کی شکل ہی نہیں. ان میں صلح کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے ٹکڑے، کپڑے، پیسے یہ نہیں بانٹے، یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، لڑو مت، نہیں کہا. آپ نے 2 عمل بتلائے. نماز کی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر، اس لیے کہ ان دونوں خاندانوں میں سب سے بہادر وہ کہا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس میں خون بھر کر پیے، وہ بہادر کہا جاتا تھا. ایسوں کو تو ایک نماز کی صف میں کندھے سے کندھا، اور پھر نماز کے فارغ ہوتے ہی تعلیم کا حلقہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما و مبلغا، اللہ نے مجھے بھیجا ہی ہے سکھانے والا اور تبلیغ کرنے والا بنا کر کے. ایسی جہالت، ایسا کھیل، اتنا ظلم و زیادتی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ تو سراپا رحمت بن کر آئے تھے، اسی لیے جہاں آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور طائف والوں نے آپ کے پیچھے
لڑکے لگائے تھے اور آپ کے پیر مبارک سے خون اور آپ کے موزے بھی اور آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے. آسمانوں میں شور مچ گیا. جبریل امین علیہ السلام آئے، اس لیے کہ آپ تو حبیب رب العالمین، اللہ کے رسول، اور ان کی یہ حرکتیں آپ فرمائیں تو ان سب کو جیسے چکی کے دو پارٹوں میں دانے کو پیسا جاتا ہے، ان کو پیس کے رکھ دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ نہیں سنتے، یہ نہیں مانتے، ان کے بعد ان کی اولاد، ان کے پوتے، ان کے نواسے کبھی نہ کبھی مانیں. چھوڑ دو، آپ نے ان کو پسوایا نہیں. اس لیے پھر اللہ نے دکھایا. اسی لیے کہتے ہیں محنت کرنے میں آدمی کمی نہ کرے. ابھی اثر کے بعد کارگزاری سنا رہے تھے سب، اور بار بار کہہ رہے تھے محنت کرو محنت کرو، اپنے کو تھکاؤ پچاؤ. محنت سے پھر برابر محنت ہوتی رہی، سمجھاتے رہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے، ایک دن آپ نے فرمایا مالی مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، او کما قال علیہ السلام. مجھے کیا ہو گیا ہے، حضور فرما رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو. صبح سے شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری عقل، تمہاری سوجھ بوجھ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہو. میں اللہ کا نبی تمہیں کوکھیں پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں. یہ جگہ تمہارا وقت لگنے کی نہیں ہے، تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کھانا. میں تمہیں بچا رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. سراپا نور، سراپا رحمت. لیکن پھر کیونکہ دعوت جو ہے اور تبلیغ ہے اخلاق سے، اس لیے ہمارا چوتھا نمبر ہے اکرام. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، کسی کو. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے، ایک بعد میں وہ صحابی ہو گئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بنائی تھی. گرفتار ہو گئے، صحابہ پکڑ کے لے آئے. مسجد نبی میں جو کھمبے ہیں جنہوں نے دیکھے اس کے ساتھ باندھ دیا. صحابہ وہی مسجد میں وہ 3 دن تک دیکھتے رہے، کیا کھاتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، آپس میں یہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیا ان کی باتیں ہوتی ہے، وہ دیکھتے رہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو وہ تو بندھے ہوئے تھے کھمبے سے. کیا حال ہے، حضور نے پوچھا ان سے. ایسا دشمن ان سے کیا حال ہے. اگر آپ کہیں گے تو گردن ماری جائے گی اور جا تو آزاد ہے. جو اتنا ایسا آدمی پکڑ کے لایا گیا ہے، بندہ ہوا ہے قبضے میں، اور اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ وہ مسجد نبوی کے اعمال کا ماحول، اس ماحول نے 3 دن تک دیکھی، نمازیں دیکھی، کھانا دیکھا، آپس کی تعلیم کے حلقے دیکھے، آپس کی محبتیں دیکھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. ہمارے ابھی سنا رہے تھے نا آپ کے یہاں سے شہر روزہ کیا اوسط ہے، کتنی بڑی آبادی، کتنی مسجدیں، کتنے 4 مہینے لگائے ہوئے اور کتنے چندے والے. لیکن شہر روزہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے. دیکھو یہ باتیں یاد رکھنا، دھیان میں، اللہ کرے میں بھی عمل کروں، تم بھی عمل کرو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، یہ دعوت، یہ تعلیم، یہ ذکر ہے اور یہ ایک دوسرے کو ملنا ملانا، یہ سارا حضور کے اعمال میں آج تک وہی تاثیر ہے
جو حضور کی موجودگی کے وقت میں تھی، کہ دعوت سے دل کیسے نرم ہوتے تھے، اخلاق سے کیسے لوگ پلٹا کھاتے تھے، پیار سے، حکمت سے. اور پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ لیمو ہے نا، لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا. اب 1500 سال ہو گئے، لیمو کی تاثیر بدلی، لیمو کی تاثیر بدلی. اور 1500 سال میں کتنے زلزلے آئے، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، کیسے ہوائی طوفان، لیکن لیمو کی تاثیر ہوئی. اور پھر یہ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی شخصیت اور کوئی بہت بڑے عہدیدار اگر نچوڑے تو پانی اکٹھا ہوگا، اور اسٹیشن کا کولی یا رکشا چلانے والا وہ نچوڑے تو نہیں ہوگا. فرمایا کہ لیمو کی تاثیر ہوئے. لیکن یہ جو تم اپنے گھروں میں شوکیس ہوتے نا، گھروں میں سبزیوں کا سیٹ، پھلوں کا سیٹ، آم، انار، چیکو، شریفہ، انس جس کو کہتے ہیں، لیمو، کدو، بھنڈی، یہ سبزیوں کے پلاسٹک کے، یعنی وہ لیمو پلاسٹک کا شوکیس میں. باپ کا اکلوتا بیٹا، ابا لیمو کا شربت پینا ہے، بہت اچھا، پیلا اتنا بڑا ہے، بیٹا یہ دیکھنے کا ہے، سچ مچ کا نہیں ہے، اس سے شربت. بیٹا ضد نہیں کیا کرتے، یہ تو دیکھنے کا ہے، سچ مچ کا لیمو اور ہے اور اس کا شربت اور ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آہیں بھری، بہت آہیں بھر بھر کے روتے ہوئے. حضور والے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے، غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی، شرک سے شرک کے توحید سے بدلنے کی، بے حیائی کے حیا سے بدلنے کی، اسراف کے درمیانی چال چلنے سے، غفلتوں کے پردے چاک ہو کر اللہ کا دھیان، استحضار، یہ ساری آج بھی وہی تاثریں ان عملوں میں. لیکن فرمایا جیسے شوکیس کا لیمو سارا شہر مل کر نچوڑے تو پھٹ تو جائے گا، قطرہ ایک نہیں چپکے. یہ ہفتے والی گشتیں، یہ مہینے کے 3 دن، یہ روزانہ کے 5 عمل، یہ سالانہ چلے 4 مہینے، یہ صبح شام کی تسبیحات، آج تک وہی تاثیر ہے کہ کٹر سے کٹر اس کی زندگی بدل جائے. لیکن ایک رسم بنا لی، اجتماع ہو رہا ہے، چلنا، بھیڑ جمع ہونے کو نہیں. فرمایا کہ جب، اور علماء نے عجیب بات لکھی، جب کسی دینی عمل میں رسمیت اور رواج آ جاتا ہے حقیقت سے خالی، کیونکہ سب سے پہلے اس کی روح نکل جاتی ہے. روح نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. یا مردے کی کیا صفت ہے کہ جتنی دیر کرو گے اتنی بدبو اس کے اندر سے اٹھے گی، پھولے گا، پھٹے گا جراثیم. یہ تعلیم کے حلقے، یہ سحروزہ، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ایک ایک کے گھر جا کر ملاقات کرنا، اس کو سمجھانا، اس کی طرف سے کوئی بات ناگواری کی ہو تو اللہ کے لیے برداشت کرنا، غلط یقین کے صحیح یقین سے بدلنے کی تاثیر. میں ایک مرتبہ کارگزاری سن رہا تھا وہاں نظام الدین میں، ایک جماعت 4 مہینے لگا کر بیرون سے آئی. اس میں تو انہوں نے کارگزاری سنانی شروع کی، اتنی جماعتیں نکالی اور اتنی مسجدیں آباد ہوئی اور بہت لمبی. میں نے کہا یہ تو سب تم ان کا کر کے آئے، گئے تو تھے تم اپنا سیکھنے کے لیے، تم نے کیا سیکھا؟ ایک نوجوان بولا، مولوی صاحب میرے ابا نے مجھے شروع سے انگلش میڈیم میں داخل کیا تھا،
12वीं पढ़ी, फिर उसके बाद कॉलेज हुआ, फिर डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां हुई। और ये तबलीग वाले, जमात वाले रोजाना आते थे। वो जो रोज रोज की मुलाकात को कहते हैं कि अपनी मस्जिद के करीब और अपने मोहल्ले का कोई घर ना बचे। हमने अभी इस काम को लिया नहीं है, बस एक रस्म बन गई। वरना हम, ये भी याद आता है तो सुना देता हूँ, हम अमेरिका में थे और वहां ये हालात थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे, इसलिए कि वहां अमेरिका में तो मस्जिद यहाँ है तो 10 किलोमीटर पर मुसलमान का घर है। हमने पूछा कि भाई कोई मस्जिद ऐसी है जिसने उसके सारे चारों तरफ रहने वाले अपने भाइयों की मुलाकात की हो। एक मस्जिद वाले खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब 2 लाइनें तो हमारी पूरी हो गई है, तीसरी लाइन चल रही है। अब अमेरिका का मोहल्ला, गांव का गांव। फिर हमने पूछा भाई कोई मस्जिद ऐसी है जिसने 100% घर घर की मुलाकात की हो। एक मस्जिद वाले खड़े हुए, मौलवी साहब हमारी 4थी लाइन चल रही है और चूंकि यहाँ लोगों की मशगूली, किसी का जॉब, किसी की नौकरी आधी रात को है, किसी की सुबह को है, किसी को दोपहर को है, और घर के हर आदमी से मिलना, हमने उनकी मुलाकात का वक्त मालूम किया। ये घर किस वक्त मिल सकते हैं? 8 बजे जॉब पर जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो यहाँ 9 बजे मुलाकात हो सकती है। कोई रात को जाता है, सुबह को आता है। जो शौकत कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद की ये 4थी लाइन चल रही है और कोई घर नहीं बचा है। मेरे दोस्तों, मैं तो ये कारगुजारी सुन रहा था असर के बाद, मैं तो हैरान था। भरूच जिला हमारा, जिसको हमारे भाई फजल करीम साहब, काजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह रिजर्व बैंक कहते थे कि हमारा भरूच जिला रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक में जब जाओ चेक निकाल लो। ये जिला ऐसा कि जहां की चाहो जमात बना लो, 4 महीने की क्या और साल की क्या और अंदर की क्या, उलमा, अवाम, हवास, लेकिन वो काम फिर वो प्लास्टिक का लीमू बनता जा रहा है। इसलिए दोस्तों, तबलीग जो है, अब हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब, अल्लाह उनके उम्र में बरकत दे, फरमाते हैं कि अब तबलीग 2 चीजें रह गई। नमाज के बाद ऐलान, भाइयों दीन की बात होगी, ऐलान हो गया। फिर एक तकरीर करने वाला आया, उसने तकरीर की, तबलीग हो गई। ऐलान, तकरीर, ये तो सरासर शुरू पहले दिन से लेके मरते तक कुर्बानियों के साथ चलने का काम है। बड़ो सीरत सरकार की, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में तो अजीब बात मिलती। मैं एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में था, हमारे एक अरब दोस्त ने कहा कि आज मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक सहाबी आधी रात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए, कि हुजूर की जियारत आंखें ठंडी हो जाएं, आधी रात को उठकर मस्जिद नबी आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर शरीफ में भी नहीं थे, मस्जिद में भी नहीं थे। वो वहां से निकल के वो जो बराबर में कब्रिस्तान है बक़ी गरक़द, वहां गए, जन्नतुल बक़ी, वहां भी नहीं। फिक्र हो गया कि अल्लाह के नबी, उस जमाने में मदीना मुनव्वरा का जो दायरा था बहुत मुख्तसर, रात अंधेरी, रात का अंधेरा, और फिर वो हाल लाइट या चिराग, खुद मस्जिद नबी में सन 9 हिजरी में चिराग जला। हुजूर के हिजरत करने के 9वें साल में पहला चिराग हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलाया। कोई मोहल्ला छोड़ा ना कोई गली छोड़ी, तरह तरह के ख्यालात। खुदा न खास्ता किसी ने
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کی کیا ہوا؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، بیش کی یہ لکھنے کی اور دلوں پر لینے کی ہے۔ آدمی جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے، من جد وجد، عربی کا مقولہ ہے، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے دیر سویر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے۔ جو اللہ رسول کی تلاش میں، اسے اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی مددیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا اتباع، ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں، اور جو ہائی دنیا ہائی دنیا اس کو وہ ملتا ہے۔ وہ صحابی تلاش کرتے کرتے رات اندھیرا، کوئی محلہ گلی کچھ نہیں، ایک غار تھا، ایک غار تھی، خود رات کا اندھیرا پھر غار کا اندھیرا۔ ان صحابی نے اور غور سے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ ان کا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے نبی ہمارے آقا موجود ہیں۔ بہت لمبا سجدہ، یہ کھڑے رہے، پھر اچھا تھوڑی دیر میں پھر آتا ہوں، آئے پھر دیکھا سجدے میں ہیں، گئے 3 مرتبہ گئے، اور تینوں مرتبہ آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے فارغ ہو کر غار سے باہر آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے صحابی چمٹ گئے۔ پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا اتنا لمبا سجدہ رسے؟ فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ توبہ میں ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پیارے نبی، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی اکثریت والی قوم کتنے تباہ ہوئے، اور ہم نے کیسی امتوں کو اجاڑ دیا۔ آپ کے ہوتے ہوئے جب تک آپ ہیں آپ کی امت کو ہم وہ سزا نہیں دیں گے۔ حضور کے احسانات ہم تو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اس لیے سیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوا کہ آپ امت کے درمیان رہیں گے تو آپ کی عمر کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد کل 13 سال 23 سال، پھر کیا آپ کے بعد پھر عمر؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جیسے پہلے فرمایا تھا کہ آپ کے والے اعمال کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو آپ کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ نہیں ہیں لیکن یہ دعوت کی محنت یہ حضور کے قائم مقام ہے، جیسے حضور ہمارے لگ حضور کی ذات نہیں ہے، حضور کے ارشادات، حدیثیں، اور کیسی سچی کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ آپ کی سچا ہے، لیکن ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ گھر بیٹھے اتنی بڑی دولت اور اس کی ہماری تاجداریاں جو آ رہی ہے، اتنی بڑی آبادی اور 3 دن کی 4 جماعتیں، چلے کی 2 جماعتیں، 4 مہینے کے 1 آدمی، یا اللہ یا اللہ، یہ وقت کس کو دے رہے ہیں؟ بھینسوں کے گوبر کو، اینٹوں پتھر چونے کو، زمین کے گھاس پھوس کو، سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ کا دین، ہر ایک اللہ کو پہچان لے، ہر ایک اللہ کی ماننے والا، ہر ایک اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اس کے لیے شیطان کو کرتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے 2 مشورے ہیں، ایک مشورہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک مشورہ ہے شیطان کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل میں جلدی کیا کرو، وہ دشمن لگا ہوا ہے پیچھے۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں یہ جو سورہ قل اعوذ برب الناس ہے نا،
اس میں ہم پڑھ رہے من شر الوسواس الخناس، اے اللہ خناس کے وسوسوں سے بچانا، تیری پناہ۔ یہ خناس کون سا شیطان ہے؟ خناس وہ شیطان ہے، ایک آدمی بہت اچھا چل رہا ہے، جیسے ایک آدمی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، راستہ بھی صاف ہے، ٹریفک بھی نہیں ہے، جا رہا ہے، چل رہا ہے، اور جو چلتا ہے اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا ہے، پھر اچانک کوئی آدمی پیچھے سے آ کر اس کا گریبان پکڑتا ہے اور پیچھے سے کھینچتا ہے اور یہ کہتا چھوڑنا چھوڑنا، کہ یہ شیطان ہے، یہ خناس ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت سے، اشراق، چاش، تہجد، روزانہ کے قرآن کی تلاوت، صبح شام کی تسبیحات، سال 4 مہینے چلا، دوسروں کو دعوت دینا، ذہن بنانا، بہت سیدھا چل رہا ہے۔ اب شیطان نے پیچھے سے کھینچا، جس میں حدیث میں ہے التسویف من الشیطان، پھر کریں گے کہ یہ مشورہ شیطان کا ہے۔ حضور کا مشورہ تو قبول نہیں کیا کہ جلدی کرو، اور شیطان کا ابھی بھی یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورا ضلع، اور کیسے حیثیت کرے، اور صرف 4 مہینے جو سال کا تیسرا حصہ ہے۔ ایک Job routine? Super question. Plutôt que de scroller toutes les offres d'emploi, je laisse Hello Work faire pour moi. Avec l'app Hello Work, recevez les offres d'emploi faites pour vous. Hello Work, notre job, vous aider à choisir le vôtre. لیکن جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو، جس سے بات کرو، جی میں ارادہ تو ہے، جی نیت بھی ہے، جی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اس کام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کھیل بنا دیا۔ لیکن اللہ بڑی قدرت والے، غنی عن العالمین، اور حدیثوں میں تمام انسان ایک وقت میں سجدے میں پڑ جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، سارے ایک ساتھ انکار کر دیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ هو الآن کما کان، هو الآن کما کان، قل هو اللہ احد، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ۔ ہمیں تو وہ کرنا دیا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بار کلمہ سیکھو نماز سیکھو، کلمہ سیکھو نماز سیکھو۔ یہ 2 ایسی بنیادیں ہیں کہ پھر آگے پورا دین سیکھنا، دین پر چلنا، اور دین کے لیے جان و مال لگانا آسان نہیں بلکہ لذیذ۔ جیسے صحابہ کو دین کے لیے قربانیاں، اس لیے ایک صحابی کہتے ہیں اگر خدا مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 میں ایمان کی محنت پہ لگا دوں۔ ہم سے تو یعنی کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، ہر ساتھی اپنے گریبان میں منہ ڈال۔ کب تقاضا آیا گشت کا، کب تقاضا آیا تعلیم کا، کب تقاضا آیا کوئی ذمہ دار، کوئی اچھے صلاحیتوں کے ان کو لینے ہیں، ان کی کب ہم نے جان چرائی ہے اور کب جان کھپائی۔ اور وہاں صحابہ میں یہ غلط فہمی ہی ختم ہو گئی، جان میری نہ مال میرا نہ عقل میری، یہ تو میرے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور امانت ہے اس کا امانت داری کے ساتھ، اور قربان جائیں۔ یا رب تو کریمی، رسول تو کریم، صد شکر کے ہنستے ہیں بیان تو کریم۔ یہ ہم جان اللہ سے لینے گئے تھے، مانگ کے لائے، ہمارے ماں باپ دادا دادی جس کرم سے اس نے ہمیں یہ زندگی دی، پھر کلمہ دیا، قرآن دیا، رحمت للعالمین دیے، کعبۃ اللہ دیا۔ یہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، جیسے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے مہمان بنتا ہے، اس کی مہمانی ہوتی ہے، جو مسجد میں جاتا ہے اس کی مہمانی تیار ہو رہی ہے، قیامت کے میدان میں سامنے آئے گی۔
فلاں وقت میں تم مسجد میں تھے، یہ تمہاری مہمانی، یہ تمہاری مہمانی. اس لیے بن دیکھے اللہ کو اور اللہ کی بات کو، نبی کو، نبی کی بات کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرنا یہ آدمی کی ترقی دے جاتا ہے. لیکن شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے. صحابہ نے جو کسرا کے دربار کا صرف پاس مل جائے، جیسے وہ ہوتا ہے اسٹیشن کے لیے پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایئرپورٹ پر اندر جانے کے لیے ہوتا ہے، صرف کسرا کے دربار میں داخلے کا پاس مل جائے 2.5 لاکھ روپے کی قیمت تھی. ان کے پاس تو کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی، پینے کو پانی بھی نہیں تھا. کتنا خون، کتنی جانیں، کیسا لوٹ مار، زمانہ جاہلیت پورا. لیکن قربان جائیں کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ نے انہی کو سمجھایا. یہ تو تم کہتے ہو جان میری جان میرا مال میں، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے. نعمت کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں شکر گزاری، امانت کے بارے میں امانت داری. اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرماتے، کچھ صحابہ کچھ فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے پاس اور پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نحمد اللہ ونشکرہ، نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صدیوں کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں میں رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو ایمان اور اسلام دیا. اور وہ شکر صرف جیسے علماء نے لکھا ہے شکر کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے نعمت کی قدر دل میں ہو، میں یہ منہ اور یہ منہ اور مجھے جیسے کوئی بہت اچھی لذیذ چیز، ارے بھائی میں کہاں اور یہ کہاں، کیونکہ جو اللہ کی نعمت ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، میں تو اس قابل نہیں، میں تو ایک قطرے پانی کا بھی حقدار نہیں. شکر کا پہلا درجہ ہے نعمت کی عظمت اور قدر دل میں ہو. دوسرا درجہ ہے زبان سے الحمدللہ، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر. اور تیسرا درجہ ہے جس درجے کی نعمت ہو اس سے متعلق اللہ کی طرف سے جو تقاضا ہو، حضور کی طرف سے جو ارشاد ہو، اس نعمت کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر استعمال کرنا، یہ اصل شکریہ ہے. اس راز کو صحابہ نے ایسا سمجھا تھا کہ اب جان کی نہ مال کی نہ صلاحیت کسی چیز کی پرواہ نہیں، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کے لیے. تمہارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے بھائی ہم انسان فرشتے نہیں ہیں، ہم کھائیں گے بھی، کمائیں گے بھی، شادیاں بھی ہوں گے، خوشی کے دن بھی ہوں گے، وہ سب، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو اس وقت پھر ہمارا کھانا کمانا بھی دین بن جائے گا، بیوی سے ملاقات وہ بھی دین بن جائے گا. لیکن وہی بات ہے، روز ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کے عمر میں بہت برکت ہے، ہم لوگوں بھائی دین سیکھو، دین سیکھو. کہ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، اس سے تو بالکل ایسے اس کے ایک طرف کر دیا. نہیں دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا. گھر بیٹھے یہ بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے علماء، مفتیان، شیخ الحدیث جیسی خانقاہیں، جیسے اللہ والے سب گھر بیٹھے. اور جب ملکوں میں جاتے ہیں تو ملکوں والے ایسے چیخ رہے ہیں جیسے گرمیوں کے زمانے میں زمین چیختی ہے اور پکارتی ہے پانی پانی پانی.
سخت گرمی ہے مئی جون کی، اور کھیتی سوکھ رہی ہے، اور زمین کہ جس طرح زمینیں گرمیوں میں پانی کو کاٹتی ہیں، ملکوں میں لوگ ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعارف کراوے، ہے کوئی جو ہمیں آخرت سمجھائے، ہے کوئی جو ہمیں نبی کا دامن تھماوے، ہے کوئی جو ہمیں حلال حرام کی تمیز کرائے زمین سے؟ لیکن جب تشکیل ہوتی ہے ملکوں کی، صوبوں کی، علاقوں کی، تو وہی ہاں انشاءاللہ، جی انشاءاللہ۔ تو نے انشاءاللہ کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ نہیں چاہتے، اللہ نہیں چاہتے میرے دوستوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کام کو سمجھنا ہے، کام کو سیکھنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو امانت داری کے ساتھ اور شکر، اور یوں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرو گے ہم نعمت کو بڑھاتے ہی رہا کریں گے۔ اس میں جو علماء اور جو طلباء وغیرہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لام تاکید لام تاکید کا فائدہ، ہم بڑھاتے ہی، یہی وجہ ہوئی جو 600 سال تک مرد بھی اور عورتیں بھی جہالت میں رہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ جان مال اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے، اس کو وہاں کرنا ہے جہاں اس کا حکم ہے، تو انہی میں صحابہ کی عورتیں بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کی اولاد، ان کے بعد والے تابعین، تبع تابعین، صحابی، مہاجرین، مہاجرات، انصار، انصاریات، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ اربعہ، یہ سارا جتنا سلسلہ ہے یہ سب نعمت کی شکر گزاری۔ اور جب ناقدری ہوتی ہے تو کتنے اچھے، بھائی تمہارے نانا تو ایسے نہیں تھے، تمہارے دادا تو ایسے نہیں تھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے مجھے یاد آیا ایک آدمی علی گڑھ سے آیا تھا، ایک نوجوان، اور وہ جا رہا تھا پیرس، فرانس، پیرس اپنی پڑھائی کے لیے۔ میرے پاس آئے، مولوی صاحب میں کل پیرس جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ میں ہمارے بڑے سب موجود ہیں، ان سے نصیحت لے لو۔ امام نظام الدین پھر ان سب کے پاس تم کچھ کہو۔ اللہ نے اس وقت میرے دل میں ڈالی، میں نے کہا بھائی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، جب تم پیرس کے اڈے پر پیر رکھو ہوائی جہاز سے اتر کے، تو اپنے اور اللہ کے بیچ میں آج کے بعد جب تک یہاں ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوں، ایز اے ڈیلیگیٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا نمائندہ ہوں۔ بس میں نے کہا بس۔ اس کی پڑھائی تھی 2 سال کی، پڑھائی کر کے جب واپس آئے ملاقات ہوئی، اور مولوی صاحب پیرس تو ننگا شہر ہے، ساری خرافات، ساری بے حیائیوں کے سامان دنیا بھر میں وہاں سے سپلائی ہوتے ہیں۔ میرے لیے کتنے ایسے موقع آئے کہ میں گیا، لیکن آپ کا اتنا جملہ خبردار حضور کے نمائندے ہو، اللہ نے میری حفاظت کی۔ یہی ہم کہتے ہیں، یہ کام 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 کی تقریریں نہیں، ہم حضور کے نمائندے ہیں، ہمیں حضور نے وارث بنایا ہے، اور خود فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ساری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا، زمینوں کا وارث نہیں بناتے، جو علم ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، اور سب سے پھر میں قرآن کریم، کہ قرآن کریم کا وارث بنا کے گئے ہیں۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ اپنے موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے بچے، پوتے، بچیاں ہیں،
یا تو ان کے لیے رہنے کا مکان بھی ہے، ان کے کاروبار بھی ہے اور کچھ زمین جائیداد پیسے وغیرہ. اور کوئی ایسا مرتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں، اس کے بچے تو کیا ہوتا ہے وہ بھیک مانگتے ہیں گلیوں میں کہ نہ ابا نے ان کے لیے کوئی مکان کا انتظام کیا ہے، نہ ان کی آمدنی کا کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، تو بھیک مانگتے. میں تمہیں سڑکوں پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، ضرور کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں. تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن زندگی کے ہر شعبے کا قرآن عملی طور پر زندہ ہو، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، کمانا، خرچ کرنا، خوشی، غم، مرنا، جینا، سارا قرآن نے دیا ہے. اور گارنٹی کیسی دی؟ کیا کمپنیاں اپنی مشینوں کی گارنٹیاں دیتی ہوں گی جو حضور نے گارنٹی دی؟ زمینیں آسمانوں کو چلی جائیں، آسمان زمینوں پر آ جائیں، پورا پچم ہو جائے، اگر تم نے یہ دو چیزیں مضبوط پکڑ لی، ہمیں پرانی زندگی جیلی ہے، نبی کا دامن تھامنا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنت رسولی اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت الی اللہ. حضور کی پہلی سنت ایمان کی دعوت کہ اللہ حضور پاک سمانے قرآن اور اس قرآن کی دعوت. اسی لیے خالی یہ تو عجیب بات ہے، پورا قرآن پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، انجینئروں میں، ڈاکٹروں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں قرآن زندہ ہو جائے. اس کی محنت کا نام دعوت و تبلیغ ہے، خالی تقریروں کا نام نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، بہت بڑی، لیکن پھر ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا لئن کفرتم، اگر ناقدری کی تو کیسا عذاب دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سامری واقعات میں لکھا ہے. سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بلایا. سامری حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو نشانات تھے اس کی مٹی لی، جادو جانتا تھا، اس نے اپنا جادو بنایا اور بچڑا بنایا. اور کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے معبود تو تمہارا یہ ہے. اور اس کی وجہ سے بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد، گھر گھر نبوت. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. او بنو اسرائیل، او نبیوں کی اولاد، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. گھر گھر نبوت اور تمہیں بادشاہت، دین اور دنیا دونوں، لیکن تم نے ناقدری کی تو پھر سور بنا دیے گئے اور بندر بنا دیے گئے. کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، کیسی اونچی برادری کا ہو اور کیسی شان دنیا جانتی ہو، اللہ کے ہاتھوں عمل دیکھا جاتا ہے، شکر گزاری دیکھی جاتی. وہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور وہاں بلایا اللہ نے. اس نے یہاں یہ کیا. اس کے پاس بھی یہ تین طاقتیں تھی، وقت، پیسہ اور صلاحیت. ان تینوں طاقتوں کو غلط لگایا تو وہ تو ہلاک ہوا، اس کی وجہ سے لاکھوں مرتد ہو گئے. لیکن وہ بادشاہ کا شہزادہ جو سورہ بروج میں ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا. بادشاہ چاہتا تھا اپنے بیٹے کو جادو سکھانا. اس نے بھیجنا شروع کیا. وہ سمجھتا تھا کہ روزانہ جاتا ہے، لیکن اللہ جب کسی کی قسمت جگاتے ہیں، جب کسی کا نصیبہ جگاتے ہیں تو اللہ پاک رہبری بھی کرتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. یہ ہدایت کیا ہے؟ الہدایت نور یقذف اللہ فی قلب امرئ من شاء
يميز به العبد بين الحق والباطل بين الخبيث والطيب بين ما ينفعه ويضره. ہدایت وہ دلوں کا نور ہے جس کی روشنی میں آدمی کو جیسے لائٹ کی روشنی، سورج کی روشنی، اس سے یہاں اونچا ہے، یہاں نیچا ہے، کانٹے ہیں، کیچڑ ہے، دکھتا ہے کہ جب ہدایت کا نور دلوں میں آتا ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، یہ امانت داری ہے، یہ خیانت ہے، یہ ناشکری ہے، یہ شکر گزاری، وہ دل چنانچہ پھر جو صحابہ کو نظر آیا ایسا نظر آیا اللہ اکبر کہ پھر اپنی ساری تو وہ شہزادہ بادشاہ اس کو بھیجتا تھا، وہ روز جاتا آتا تھا تو وہ یہی سمجھ رہے تھے یہ جادو سیکھ رہا ہے، لیکن قسمت اس کی تو اللہ جس کو ہدایت دے تو ایک پادری سے، ایک مولوی صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے اس کو پڑھانا شروع کیا، یہ روزانہ پڑھ کے آتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جادو سیکھ کے آ رہا ہے۔ ایک دن یہ رات یہ بھید کھل گیا، بادشاہ کا خاص آدمی، اس کو آنکھ کی تکلیف تھی، بہت علاج دوا دارو سب کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ایک دن آیا، اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا، روشنی آ گئی آنکھوں میں اور پورے دربار میں شور مچ گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ شہزادے نے دم کیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، یہ میرے بات تو گدی پر یہ بیٹھے گا اور یہی کرے گا، اسے ختم کرو۔ تو بادشاہ نے اس شہزادے کے لیے، بادشاہ کا حکم، اس کو پہاڑوں کی سیر کرانے لے جاؤ اور جب خوب چوٹی اوپر پہنچاؤ وہاں سے گرا دینا، مر جائے گا، پاپ کٹ جائے گا۔ بادشاہ کا حکم تھا، لے گئے، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جسے خدا رکھے اسے کون سکتا۔ انہوں نے دھکا دیا، یہ نیچے آیا، فرشتوں نے ایسا لیا جیسے ماں اپنے مننے کو لیتی۔ ارے مرا نہیں، اچھا اسے سمندر کی سیر کراؤ، جب خوب گہرا پانی آئے تو وہاں چھوڑ دو۔ وہاں ڈال دیا، یوں سمجھ کے کہتا یہ مر ہی جائے گا، ڈوب جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد جیتا جاگتا دندناتا ہوا لگتا، ارے مرا نہیں۔ اس نے کہا مرتا ہوا ہے جس کو اللہ مارتا ہے، جیتا ہوا ہے جس کو اللہ جلاتے ہیں۔ سمندر مارتا ہے نہ پہاڑ، ایٹم بم مارتا ہے نہ چاقو، ایک المحیی والممیت هو اللہ۔ پھر اس شہزادے نے خود کہا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، میں جو کہوں وہ کر لو، ساری تمہاری جتنی پبلک ہے سب کو جمع کر لو، اب مجھے سولی پر لٹکا دو، کوئی بم اور کوئی گولی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم رب حاضل غلام، یہ جوان جس اللہ کو مانتا ہے اس کے نام سے یہ کہہ کے تیر چلانا، میری جان نکل جائے گی۔ وہ یہ سمجھتے کہ کسی طرح مرے، جب ٹھیک ہے ساری پبلک کو جمع کر لیا، لٹکایا، بسم رب حاضر غلام، اس کی لاش نیچے آ گئی، لیکن جتنا مجمع تھا لاکھوں کا، آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب حاضر غلام، آج کے بعد ہم بھی اس اللہ کو مانیں گے جس کے نام پر اس نے جان دی۔ میرے دوستو، جان مال اور صلاحیت کی قیمت طاقت ہر ایک کے پاس ہے۔ سامری نے غلط لگائی، لاکھوں مرتد ہوئے، اس جوان نے صحیح لگائی، لاکھوں ایمان پر آئے۔ اسی لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا ہے، ہمیں پیدا کر کے ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا، جیو جیسا جیتا ہے اور مرو جہاں جیتا ہے، کھاؤ کماؤ جیسا خبردار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
تمہارے لیے تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ 3 قسم کے 3 مزاج کے آدمی ہوتے ہیں. حیوانی مزاج، شیطانی مزاج. حیوانی مزاج تو جو جی میں آئے، خواہشات کے بندے. شیطانی مزاج خود اچھا کرنا بھی نہیں، دوسرے کو کرنے دینا بھی نہیں. اس خبیث نے سجدہ کیا بھی نہیں، اور جو نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہو، جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہو، اس کو پیچھے سے کھینچتا ہے، اس کو طرح طرح کے مشورے دیتا ہے. یہ شیطانی مزاج ہے. ایمانی مزاج، زمین و آسمان ایک ہو جائیں، اللہ کو مانا ہے، اللہ ہی کی ماننی ہے، اللہ ہی سے مانگنا. یہ ایمانی مزاج ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ جو 600 سال تک کفر و شرک میں اور جہالت میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی اليسر والعسر ممشۃ ومکرہ وعلی اسرۃ علینا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. جی چاہے گا تو، اور جی پر بوجھ پڑے گا تو. حالات اجازت دیں گے تو، اور حالات تنگی کرسی کے ہوں گے تو. دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے گی تو، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہر حال میں تیرا اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے. راستہ اس کا محمد رسول اللہ. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اسی کو اتباع کہتے ہیں. تو اس پر میں سنا رہا تھا کہ وہ صحابی جو غار میں حضور کو دیکھا آ گئے، تمہارا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اب حضور کے ساتھ تو ہمارے درمیان رہی نہیں، لیکن اور اللہ نے کہا تھا کہ جب تک آپ ہیں ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے، کہ نہیں. ہمارے لیا صاحب رحمۃ حضور والے اعمال میں آج بھی وہی تاثیر ہے جب اس کو قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، ہر طرح کے اغراض، ہر طرح کی دنیا طلبی، ہر طرح کی نفس پرستی سے ایک طرف ہو کر صرف اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے، نبی کا اتباع ہو جائے، کہ پھر آج بھی اس میں وہی تاثیر. اس لیے میں دوستو مسئلہ خالی جمع ہو جانے کا اور تقریر ہو جانے کا نہیں. خدا مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. جتنے اس پورے مجمع میں جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، ایک ایک چلے میں ترتیب بدلتی ہے، 4 مہینے کے بعد پھر اس میں روح ڈالی جاتی. جب 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ مسجد کے ماحول میں 6 نمبر کی لگام لگا کر ہر لگانے بیکار